الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی بول کے ذوف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا پاس میرے آؤ زہرا تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بول نبی میری دکھتر لے آؤ یمنی چادر جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں پائس کو قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت دیکھ کے والد کی صورت دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جوڑ کے لیٹے نبی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی. گھر میں آئے مولا حسن بولے یہ ہے خوشبو کیسی. تحت کے سایوں لگتا ہے تحت کے سایوں لگتا ہے کر دے حجت گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نکلا نانا آپ میرا سلام. گرچہ اجازت مل جائے تحت کے ساتھ جائے غلام. بول نبی آ جاؤ حسن بول نبی آ جاؤ حسن تم میرا عکس و نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آپ پہنچے شہی کرب بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ راز جزا بولی ملکہ راز جزا یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین.
سن کے سخن یہ زہرا کا بول نبی سے شیبت ہا کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا بول نبی تو مجھ سے ہے بول نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میرے حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پہنچے اسے بھی تحت کسا وقت ابھی کچھ گزرا تھا پاتہ خیبر آ پہنچے بول مجھے یوں ہے لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے ڈھونڈتے ہیں جن میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سن کے کلم یہ شہر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا علم و ادب و طہارت کی علم و ادب و طہارت کی گویا ہے مرچل بحرین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولے علی پیمبر سے ابر و کرم جو دربر سے میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کی اور میری مابین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ پاتہ خیبر بدرونین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین آ گئی تحت کے سوجو علی کہنے لگے تب بنت نبی بابا آپ پہ میرے سلام آؤں کیا اندر میں بھی تبھی حبیب خدا نے کہا تبھی حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میرے نوری عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین زیر کسا جب پہنچو تن جمع ہوئے سب مثل چمن بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت کسا ہے جتنے بدن میں نے بنائے ان کے لیے میں نے بنائے ان کے لیے عرش و فرش کے زیبا زین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا خدا سے جبرائیل اے عالم کے کفیل و وکیل ان میں چھٹا میں بن جاؤں گر
جلیل. فرش زمیں پہ جاؤں میں، فرش زمیں پہ جاؤں میں، پا جاؤں قربی سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. آئے زمین پہ جبرائیل، بول نبی سے فکر خلیل، آپ پہ بات درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل. اہل قصا کی محبت میں، اہل قصا کی محبت میں خلق کیے اس نے کونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اس کی بات ہے فرماتا، اس کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا. اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب حرمین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تبھی حبیب خدا نے کہا، پر جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوگی مومن سب کی ہوگی قبول دعا. الہی آمین. قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکور چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. صلوات محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبھی خوش ہے، سبھی خوش ہے، خدا بھی اور خدائی علی کے ساتھ ہے. زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی. سبھی خوش ہے، خدا بھی اور خدائی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی. لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی. وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ پیروں پر کی. وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ پیروں پر کی. زمین رقصاں، زمین رخشاں ہے، رخشاں آسمان علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی. حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت صحرا، حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت صحرا. اس سر پہ وفا کا صحرا، اس سر پہ حیا کا صحرا، اس سر پہ وفا کا صحرا، اس سر پہ حیا کا صحرا. وہ شہزادہ، وہ شہزادہ ہے اور یہ شاہزادی علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی
علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ دولہے کے روپ میں پیارے، دولہے کے روپ میں پیارے علی بن ابی طالب ہے، تھا باپ بھی سب پہ غالب، یہ بھی کل غالب ہے، تھا باپ بھی سب پہ غالب، یہ بھی کل غالب۔ اٹھو جبریل، اٹھو جبریل کر دو یہ منادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ بارات چلی حیدر کی، بارات چلی، بارات چلی حیدر کی، رحمت کے سائے سائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، نبی سارے، نبی سارے چلے بن کے باراتی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ تحفے میں ملے مکے سے ان کوثر اور جنت، تو یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرا کو، یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرا کو، سلامی میں، سلامی میں ملی مرضی خدا کی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ قدرت کی طرف سے ان کو ابھی تحفے اور ملیں گے، کل ان کے حسین آنگن میں وہ اصلی پھول کھلیں گے، کل ان کے حسین آنگن میں وہ اصلی پھول کھلیں گے، حسین شجرے، حسین شجرے جنہیں دیں گے سلامی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ اب چاہے کوئی بھڑکے، اب چاہے کوئی تڑپے، اب چاہے کوئی بھڑکے، اب چاہے کوئی تڑپے، اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی، جل جل کے خوشی کی بات، خوشی کی بات تھی میں نے سنائی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ کیسے ہو بیاں وہ منظر جب ختم ہوئی سب رسمیں، کونین کی ہر شہگار کہتی تھی کھا کر قسمیں، کونین کی ہر شہگار کہتی تھی کھا کر قسمیں، مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے یہ شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی،
سبھی خوش ہے خدا بھی اور خدائی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو۔ ابو طالب تمہیں فرزند کا صحرا مبارک ہو، سرے خیبر شکن پر تاج شاہانہ مبارک ہو، خزاں میں لا فتح علی گونجا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو۔ نوید آب زہرا علی بادے سوال آئی، کلی چٹکی کھلے غنچے حوالے انگڑائی، برائے بھیک خوشبو پھول سے باہر نکل آئی، مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو۔ براتی ہیں فرشتے ساقیے کوثر کی شادی ہے، شجاعت وزد میں ہے فاتح خیبر کی شادی ہے، بجایا حق نے ڈنکا قاتل انتر کی شادی ہے، اذانیں گونجتی ہے مثل نخارا، مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو۔ نئے چتون کی ہے دلہن، نئے تیور کا دلہن ہے، جس جوہر کی یہ دلہن اسی جوہر کا دلہن ہے، نبی کے گھر کی ہے یہ، نبی کے گھر کی ہے دلہن، خدا کے گھر کا دلہن ہے، خدا نے طے کیا ہے عرش پر رشتہ، مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو۔ کلام پاک کی چھوٹی بڑی سب آیتیں دیکھو، کھلی ہے چاند تاروں کی طرح کل صورتیں دیکھو، ید قدرت کی شادی ہے خدا کی حکمتیں دیکھو، در مولا علی پر ہے سر زہرا، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو، میرے مولا مبارک ہو۔ ابو طالب تمہیں فرزند کا صحرا مبارک ہو، ابو طالب تمہیں فرزند کا صحرا مبارک ہو، میرے آقا مبارک ہو،
میرے مولا مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. الفاظ نہیں میرے پاس کہ اس عظیم دن کی مبارکبادی میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ کائنات کے اہم ترین بہت ہی تقدیر ساز دنوں میں سے ایک دن آج کا دن ہے، اول یوم ذی الحج، جب معصوم، ایسا معصوم جو رکن الاولیاء ہے، ایسی معصومہ جو رکن اولیاء، رکن علی ہے، علی و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما، جب آپس میں مل رہے ہیں، پروردگار عالم جس انداز سے جشن منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، جو عید وہاں منائی جا رہی ہے اور جس کے اثرات قیامت تک تمام مخلوقات پر ہو رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. پتہ ہے نا آپ کو کہ اس ملاپ کے ذریعے وہ معنی کوثر جو خیر کثیر جو ختم نہ ہونے والا خیر ہے، اس کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے. اور میں نے اپنی کتاب لائک مدر لائک ڈاٹر میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ شادی، یہ نکاح، یہ ملاپ، یہ وصلت اصل میں تو سب کے سب کچھ عرش و تمام آسمانی عالم ملکوت میں ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، ہم جیسے حقیروں کی معرفت اتنی قلیل ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئیے ہم کیا حاصل کریں، یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا کہنا شہزادی کونین کا، کیا کہنا امیر المومنین علیہ السلام کا، آپ دو معصوم ہستیاں، اور یہ واقعہ تاریخ میں ایک ہی بار ہوا. اور وحدہ لا شریک، جیسے ہم نبی کو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی ایک ہی ہے، کوئی شریک نہیں اللہ کی وحدانیت میں. تو جب کسی کی کوئی ایسی صفت کا ہم ذکر کرتے ہیں جس کی کوئی ثانی نہ ہو، کوئی سیکنڈ نہ ہو، کوئی میچ نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں او یہ بھی لا شریک، یعنی کوئی بھی اس فضیلت میں شریک نہیں ہے کہ دو معصومین، وہ بھی کامل ترین، آپس میں مل رہے ہوں. ایسا کبھی کائنات میں نہیں ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. جو درس ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے، پتہ ہے اتنے سارے درس ہیں، وہی میں حیران ہوتی، میں کم از کم آپ کو یہی جلدی سے بتاتی جاؤں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اصل میننگ حیات، شریک حیات جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے لائف پارٹنر، تو لائف کا مطلب کیا ہے؟ لائف کا مطلب ہم سمجھیں گے تو اس پارٹنر، اس سپورٹر، اس جو ہے وہ دوست کا مطلب بھی ہم سمجھیں گے. اور ہمیں خوب سمجھ میں آتا ہے جب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری لائف پارٹنر کس طرح سے مجھے سپورٹ کر رہی ہے، کس اینگل میں، کہاں پر، نعم العون علی طاعت اللہ. دیٹ از دا فرسٹ lesson which we can learn. اور ہماری زندگی بے شک بہت سے نقائص کے ساتھ موجود ہے، لیکن اکثر ہمارا انٹرویو لیا جاتا ہے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، تو میں اکثر پوچھتی ہوں خاص طور پر اپنے ہسبینڈ سے، کیونکہ وہ علم و اخلاق و ایمان میں مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو ان کی زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ حاصل کیا الحمدللہ. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں کون، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ان میں وہ ایگو نہیں ہے،
میں ان کی کو تعریف نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ ہم کیسے اس حسین معصومی کپل سے درس حاصل کریں. میں وہ درس سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہوں, کوئی دل توڑتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نا اللہ میری عزت, یعنی میری شخصیت, فلاں نے میری بے احترامی کر لی, اللہ ایسے کیوں ہو گیا, ویسے کیوں ہو گیا. تو ان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں کون, I'm nothing, میں کیوں اتنا پریشان ہوں کہ مجھ پہ کچھ ہو گیا. ہاں اگر اسلام پر کوئی آنچ, کوئی حملہ, کوئی بے احترامی ہو تو پھر ہمیں بہت زیادہ دکھ ہونا چاہیے. تو اب پتہ چلا کہ اہل بیت علیہم السلام اپنے مسائل جو شخصی, جو پرسنل, اس کو بہت آسانی سے لیٹ گو کر دیتے تھے. لیکن اگر حکم الہی کی تھوڑی سی توہین ہو رہی ہے یا اس پر عمل نہیں ہو رہا تو وہاں پر سیریسلی ایکشن لیتے تھے. تو یہ زندگی کا سب سے اہم زندگیوں کو حسین بنانے کا کہ جو ہماری لائف ہوتی ہے آفٹر میرج, اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے, حیات ہم کسے کہتے ہیں, ہم جی کس لیے رہے ہیں, ہم کیا حیات کا مطلب صرف اس دنیا کو لیتے ہیں کہ بس 40 50 60 ایئرز, اکثر 60 ایئرز چلے 40 ایئرز ہم مل کے رہتے ہیں اور پھر دنیا ہے, کبھی بھی انسان کسی کو بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے مجھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ بات, یہ پیغام محبوب ہے میرے نزدیک. آیت قرآنی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا انی لا احب العافلین, انی لا احب العافلین, کہ مجھے جلد ختم ہو جانے والی چیز, ٹیمپریری چیز پسند نہیں ہے. میں اپنا دل اس چیز کو نہیں دیتا جو ختم ہو جائے. تمام مخلوقات نے ختم ہو جانا ہے لیکن میرا دل وہاں اٹکا ہوا ہے جو کہ حی لا یموت رب ذوالجلال. تو ہمارا سینٹر آف لائف ہمارا اسپاؤز نہ ہو, ہمارے بچے نہ ہوں, ہمارا کیریئر نہ ہو, ہمارا کوئی بھی چیز نہ ہو, بلکہ سینٹر آف لائف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہو. یہ انسان کو بہت زیادہ سکون دیتا ہے. جس طرح لیلا اور مجنون کے واقعے میں ہے کہ مجنون نے جب دیکھا لیلا چلی گئی تو اس نے کہا ہائے کسی ایسی چیز سے اتنا عشق نہ کرو جو ایک بخار سے مر جائے یا چلی جائے. تو ہم اتنے کمزور ہیں, اور ہماری فیملی میں بھی الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم 5-6 نفر ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ایک پہلے جا سکتا ہے. ہمیشہ حیات کو اللہ کے پاس پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے. ذہنی طور پر ہم بالکل تیار رہے. کیونکہ ہم نے حیات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی. ہم سب کو کرنی چاہیے کہ میرا شوہر یا میری بیوی جو ہے وہ مجھے اس دنیا اور اس دنیا میں کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے. نعم العون علی طاعت اللہ. اگر میرے شوہر یا بیوی کی وجہ سے میں اچھی بندگی کر سکتی ہوں تو کیا بات ہے, میں ایک اچھا انسان بن سکتی ہوں, تو وہی انسان کو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. تو نمبر 1 ہمارا وے آف تھنکنگ, ہمارا ویژن بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم یہ شادی صرف اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا پتہ نہیں گھر مل جائے یا صرف پارٹنر مل جائے کچھ سالوں کے لیے. نہیں, آپ کو پتہ ہے نا میاں بیوی ایک دوسرے کی بہترین شفاعت کر سکتے ہیں, بہترین درجات کی بلندی کا باعث ہو سکتے ہیں. میں اکثر اپنے آغا سے کہتی ہوں کہ آپ میرے شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے, آپ کی خوشی سے ہی اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا. اور آغا بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک دوسرے سے خوش رہیں تو جا کر اللہ ہم سے خوش رہے گا. اور حدیث میں بھی ہے, آیات کی روشنی میں بھی یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مثلا شوہر کا درجہ بلند ہے اور بیوی بھی جنت میں لیکن درجات کم ہے تو شوہر شفاعت کر کے ادھر آپ کو لے جا سکتا ہے. آپ اگر 5 سٹار میں ہو, شوہر 14 سٹار میں, تو وہ آپ کو 14 سٹار میں لے کے جائے گا. یا اس کے اپوزٹ ہے کہ آپ 14 سٹار لیول پر ہو اور آپ کا اسپاؤز کمتر ہے تو وہ آپ کو اوپر لے کے جا سکتا ہے. تو اس لیے انتخاب کرتے ہوئے بھی بہت پائس, بہت اخلاق والے کے ساتھ آپ رہیں. باقی
چیزیں ہمیں خوش نہیں کرتی، چیزیں ہماری تھوڑی سی ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی، اصل خوشی خود ہمارے اندر سے۔ نمبر 2 جو چیز بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے صداقت، وہ ہے سچائی۔ اگر آپ سچے رہیں جیسے بھی آپ ہیں، اور اپنی ہمبل ہو کر تواضع کے ساتھ اپنی سچائی کو اگر بیان کرے، ویسے اللہ کے سامنے صرف اپنی خطاؤں کو بیان کرنا چاہیے، جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ کہتے ہیں شوہر کو بھی نہ بتاؤ، والدین کو بھی نہ بتاؤ، صرف رب کے سامنے کھولو۔ سچائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری کرتوتیں بھی بتاتے چلے جائیں، بالکل نہیں۔ آپ اللہ نے ستاریت رکھی، آپ بھی اس پہ ستاریت رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی کچھ ہو جاتا ہے تو آپ آرام سے اس کو مانیں، ایکسیپٹ کریں، یا کمیونیکیشن ہو ہمارے درمیان۔ جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام کبھی کبھی نکل جاتے تھے پکنک کے لیے آؤٹ آف ٹاؤن، سکوت، خاموشی، جہاں شانتی ہو۔ جیسے اس زمانے میں جو بھی اویلیبل تھا، کہتے ہیں جو صحرا ڈیزرٹ میں جا کر آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر جاتی تھی، آپ اور امام علی علیہ السلام صرف جا کر آرام سے باتیں کرنا، خدا را ٹائم دیں، ہم وقت دیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ لفظ اور یہ دعا ضرور سیکھیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے فا کو اگر آپ لے لیں، امام علی کے نام سے عین کو اگر آپ لے لیں، تو آپ ہمیشہ دعا کریں بار الہ مجھے فارغ کرتے بہت علی یعنی بلند و بالا مقصد کے لیے۔ میں چھوٹے کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتی ہوں، میں ٹائم دیتی ہوں ہر چیز کو، لیکن بڑے کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتی، فری نہیں کرتی۔ تو میں نے فری کرنا ہے اپنے آپ کو کمیونیکیشن کے لیے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، نماز کو توجہ دینے کے لیے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ کہتے ہیں جس کا ریلیشن شپ رب کے ساتھ اچھا ہو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بہت بہترین رابطہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس کو بہت بڑی عبادت سمجھے، اس کو آپ سمجھے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں، حسین بنا رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کی شخصیت، آپ کا چہرہ، آپ کا حسن، آپ کی زیبائی، جو ایٹرنل زیبائی ہے، خوبصورتی ہے، جو آخرت کی بھی ہے، وہ اسی سکلز کے ذریعے آتی ہے کہ اگر آپ مزے سے سچائی کے ساتھ، وفا کے ساتھ رہتے ہو تو زندگی ادھر جب حسین بنے گی تو وہاں پر بھی حسین بنتی چلی جائے گی۔ عرفان یا قرب الہی کے دروازے میں سے ایک دروازہ آپ کا اسپاؤس ہے۔ سچ مچ ایسا ہی ہے۔ آپ یقین کیجئے میں کبھی نہیں سوچتی کہ آئی ایم جسٹ ویسٹنگ مائی ٹائم by spending time with my family or my spouse. No, کتنا ہم اچیو کرتے ہیں۔ If you feel that achievement, then you can make it, پھر آپ اپنے آپ کو فارغ کرو گے ہی اس اچھے سے کام کے لیے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں خود مولا امیر المومنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کتنا اسپرچوالٹی، روحانیت کو عروج حاصل ہے، بہت زیادہ۔ ہماری زندگی میں مادیت، ہم مٹیریلسٹک ہو گئے، اور اسپرچول ہونے کے لیے کوئی الگ سے کلاس، کوئی الگ سے صرف نماز و دعا نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ اگر میں نے جو کلیکشن کیا مجھے کافی زیادہ ملی، میں آپ کے سامنے 3-4 ذکر کرتی ہوں۔ I'm just truly astonished the way جناب زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام نے اس جرنی کو، اس نکاح اور شادی کے جرنی کو اتنا اسپرچول بنا دیا ہے۔ نمبر 1، جب بات ہو رہی، جب کیا کہتے ہیں رشتہ آیا تو اس وقت بھی ساری باتیں روحانی، معنوی، اخروی ہیں۔ نمبر 2، جب حق مہر ڈاوری کا وقت آیا، اس کو بھی بی بی نے آخرت کا لیا، شفاعت، انٹرسیشن۔ نمبر 3، جب راستے میں اللہ نے امتحان لیا کہ بی بی اپنے گھر سے
امامت کے گھر کی طرف جا رہی ہیں. تو اس جرنی میں بھی آپ نے کہا I'm just remembering the journey from this dunya to akhirat. She's just connecting all this day-to-day life with akhirat. That is the true spirituality, کہ آپ اس کو ہی spiritual بنا دو. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور پھر جب ایک بچی نے آپ سے کہا کہ میرے پاس کچھ پہننے کو نہیں، ایک جوان کوئی خاتون آئی تھی، تو کہتے ہیں جو معتبر روایت ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ راستے میں تھی، تکبیر صلوات کے ساتھ آپ کو لے جایا جا رہا تھا، تو آپ نے خواتین سے کہا رک جاؤ، اور آپ کا جو گاؤن تھا، ویڈنگ ڈریس تھا، اس کو آپ نے اتار کے دے دیا. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ لیٹ می گو ٹو مائی ہاؤس، کہا اچھا ہی ہے تو فٹک سے کر دو، جلدی کر دو. مجھے تو یہ باتیں ہم جیسے مادی اور دنیاوی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنی آخرت اور اللہ کی خوشی کی ویلیو، وہ بھی شادی کے دن. اور پھر آپ نے ویڈنگ نائٹ کیسے گزاری؟ امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا کی ویڈنگ نائٹ اس طرح سے گزری کہ سب سے دنیا کی کہتے ہیں نا سب سے پیاری رات عبادت کی بھی یہی رات ہونی چاہیے، شب زفاف. کہتے اتنے خوبصورت سجدے کیے کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 پروردگار عالم نے ان کی شان میں نازل کر دی. ہوتا یہ تھا کہ امام علی اور حضرت زہرا اتنے پیارے کام کرتے تھے کہ صبح نبی کو آنا پڑتا تھا اور پوچھنا پڑتا تھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ جبرائیل اتنی پیاری پیاری بشارتیں، اتنی پیاری پیاری آیتیں لے کر آئے ہیں. تو ان میں سے ایک آیت جو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی، آپ اپنے بیڈ رومز پہ لکھ کے لگائیں، وہ آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں اور ہم اٹھنا چاہتے ہیں اور شیطان ہمیں کہتے ہیں سو جاؤ، کہتے ہیں اس موومنٹ کو بھی خدا دیکھتا ہے. اور میرا سلام اور درود ہو ان برائٹس پر، ان گروم پر جو سب سے پیاری نماز جو ہے وہ اس دن میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ آپ کے بستر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی کروٹوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے پلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے کوئل کو بھی دیکھ رہا ہے. ایسا مہربان پروردگار عالم ہے. اور پھر جو اٹھ جاتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں دا بیسٹ ونر، بہت زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے کوئل کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور نماز کے لیے، عبادت کے لیے اٹھ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی شجاعت ہے. اور مجھے یاد ہے میں ایک شادی میں گئی تو کوئی مدر جو گروم کی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان کا بیٹا بہت ہی باعمل ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے. ان کی جب شادی ہو رہی تھی تو ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ امام جواد علیہ السلام کے شاگردوں کی سیرت ہے، جو صفوان، عبداللہ اور علی بن نعمان کہتے 3 فرینڈز تھے، اور انہوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسروں کی نیابت میں صدقہ بھی دے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، تاکہ نامہ اعمال ہمارا کھلا رہے. تو یہ واقعہ مجھے ماں سنا رہی ہے جبکہ اسٹیج پہ سامنے اس کا بیٹا، اس کی شادی ہو رہی ہے. اچھا اس کی توجہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کیا کیسے ہو رہا ہے کچھ نہیں. تو میں نے کہا یا خدا، مجھے ایک دم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر چلنے والی اس کنیز کو دیکھ کر اتنی روحانیت کا احساس ہوا کہ وہ کہہ رہی ہے آپ مجھ سے یہ وعدہ کرو گی کہ اگر ہم میں سے جو بھی پہلے دنیا سے گیا ہم اس کی نیابت میں نیک اعمال انجام دے، کچھ بھی دے دے، ضروری نہیں آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں یا بہت زیادہ چیریٹی کریں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا کر لیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ کیوں نہیں. اور وہ مومنہ، ہم قم میں تھے، شادی قم میں ہو رہی تھی، لیکن وہ رہتے یہاں پر ہے، ٹنزانیہ میں، یہاں کی ہے. تو اتنا مجھے اچھا لگا. میں نے ایسی بہت سی شادیاں اٹینڈ کی ہے جس میں شادی والے ٹوٹلی اسپرچول ہیں، انہیں ظاہر کا اتنا زیادہ فکر نہیں ہے کہ انتظام کر لیا، اٹس اوکے، کرنا بھی چاہیے، وہ بھی ثواب ہے.
وہ بھی بہت ثواب ہے، کھلانا پلانا، اچھے لباس پہننا، اچھا لگنا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پوری توجہ ہماری ادھر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت ام الائمہ، سیرت امیر المؤمنین سے خوب اپنے دامن کو بھرے۔ اور جس طرح میں حیران ہوتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تھکا ہوا آتا تھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ 9 ایئرز کی زندگی میں more than 60 وارز، بیٹلز میں امام علی علیہ السلام کی بھی شرکت تھی، بہت زیادہ مدینہ کی جو لائف تھی اس میں جنگیں ہوئی، تو بہت سٹریس تھا کیونکہ ابھی نیا اسلام اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غموں کو دور کرنے والی، امام علی علیہ السلام بھی حضرت زہرا کے غم کو دور کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین سپورٹر۔ لیکن یہ جملہ بڑا پیارا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ لقد كنت انظر الیہا فکشفت عنی الحموم والاحزان، کہ جب بھی میں چہرہ نورانی مطمئنہ حضرت زہرا کو دیکھتا تو تمام غم دور ہو جاتے۔ اچھا، اس سے ایک بہت پیارا جملہ دیکھیں ہم کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی، ایک بیوی کی طاقت آپ دیکھیے۔ دیکھیں ہم ہمیشہ مرد کی طاقت پر گفتگو کرتے ہیں کہ مرد از سو پاورفل، اللہ نے مردوں کو یہ دیا ہے، مردوں کو وہ دیا ہے، لیکن پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں، کہ آپ کی وجہ سے کتنے چینجز آ سکتے ہیں، کتنا آپ دیکھیں، جس طرح کہتے ہیں جناب خدیجہ وزیرہ ہیں، سکون دینے والی ہے کن کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ واو، خدیجہ الکبریٰ کی پاور۔ یہاں حضرت زہرا سکون دے رہی ہیں امام علی علیہ السلام کو۔ اور اب ہم اپنی لائف میں، ہماری لائف میں یہ بہت انشاءاللہ کہ اسی طرح باقی رہے، وہ یہ ہے کہ ہم صلوات کے ذریعے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کہ اگر کچھ بھی تھوڑی سی بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی سٹریس آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو ویسی بھی حدیث میں ہے کہ صلوات ہمارے دکھوں کو دور کرتا ہے۔ تو آپ جب صلوات کے ذریعے طاقت لے کر اپنے دکھ کو دور کرو گے تو آپ کے چہرے پر وہ اطمینان اور سکون ہوگا جو کہ شفٹ ہوگا۔ یہ تمام کے تمام وائبز ہم شفٹ کرتے ہیں، اور سب سے اہم مجھے لگتا ہے خاص طور پر زوجات کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ مطمئن رہیں، وہ جیسا ہے اس پر سمجھوتا کریں، اور شوہروں کے لیے بھی ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ بیویوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرو، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں تو پھر وہ بیچاری نہ سمجھے، وہ تھوڑی ایموشنل ہے، ان کے ہارمونل پرابلمز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو معاف کر دو، صحیح۔ اور بیوی کے لیے ہے کہ اس کی بھی تمام بہت سی مشکلات زندگی میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سمجھوتا کرو۔ من عاشا مدارین ماتا شہیدہ، کیا کہنا کہ جس نے کمپرومائز کرتے ہوئے، تغافل کرتے ہوئے، کچھ برائیوں کو اگنور کرتے ہوئے جو آگے چلا گیا کریمانہ انداز سے، اذا مروا، یا جو گزرتے ہیں اور جاہلوں کے ساتھ قالوا السلام، کا مطلب یہ کہ وہ سلامتی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیے بغیر آگے چل پڑتے ہیں، ان کے بارے میں ہے نا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ بہت بلندیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے حلم و صبر و کریمانہ اخلاق کے ذریعے اپنی عام موت کو شہادت میں بدل دیں۔ ہماری موت اللہ کے لیے شہیدوں جیسی ہو جائے گی جب ہم بہت سی برائیوں کو اگنور کریں گے، ہم کہیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور جو بہت بری عادت ہم سب میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس برائی کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس برائی کو بتائیں کہ یہ برائی تھی، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہوا جو بھی کچھ ہوا، آپ آگے جائیں، اللہ چاہتا ہے آپ بلندیوں کی طرف جائیں، آپ وہیں پہ اٹکے نہ رہیں۔ اور بہت ہماری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر برائی کا ذکر کریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ کی عزت آپ کے اسپاؤس کے دل میں ہو، تو
آپ ان کے ساتھ وفا سے کام لیں. وفا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویسا رہیں جیسا آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں. تو ان کی برائیاں جتنا آپ بیان کریں گے مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے, مسائل کم نہیں ہوں گے. پروردگارا خدا بندہ اتنا بابرکت دن ہے, اتنا عرشی دن ہے, اتنا ملکوتی دن ہے. یا رب یا رب یا رب, جتنے جوان شادی کرنا چاہتے ہیں یا رب ان کی شادیوں کو آسان بنا دے, اور جو شادی شدہ ہیں زندگی کا جنہوں نے آغاز کر دیا ہے پروردگار عالم ان کی اس مشترکہ زندگی کو ان کے شریک حیات کے ساتھ بحق حضرت فاطمۃ الزہرا امام علی علیہ السلام بہترین سے بہترین سے بہترین بنا دے. تو محبتوں کو دلوں میں ڈالتا ہے, تو وجعل بینکم المودہ, مودت رب کی جانب سے آتی ہے. اس لیے میری آخری نصیحت یہ ہے اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ سے اپنا رابطہ بہتر بنائے. حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ نے رب سے اپنا کنیکشن اچھا رکھا تو پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے. جیسے ہم زیارت امین اللہ میں کہتے ہیں کہ محبوبتاً فی ارضک و سمائک, یا رب ہمیں محبوب بنا دے زمین والوں کے درمیان بھی اور آسمان والوں کے درمیان بھی. اتنی طاقت ہے اللہ کے پاس. تو غیبت کے ذریعے, برائی کر کے, حسد کے ذریعے, غصے کے ذریعے اٹینشن سیکھ نہ کریں. اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے سیلف پٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہائی میں بیچاری, میں نے اتنا کیا, میں بیچارہ نہیں, بلکہ آپ اپنا کنیکشن رب کے ساتھ اچھا کریں گی اور صداقت, وفا, سمجھوتا, محبت, حیات اخروی, اسپرچوالٹی کے ساتھ اگر آپ جائیں گی تو سموتھلی آپ کی زندگی ہزار مشکلات کے باوجود بہت میٹھی ہو جاتی ہے. کیونکہ مشکل زندگی کا حصہ ہے, لیکن مشکل نہیں ہوتی, مشکل کٹھن اور کڑوی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ جو چیز ہماری کمر کو توڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مشکلات کو ایک برڈن سمجھ رکھا ہے. مشکلات برڈنز نہیں ہے, بلکہ وہ ایک زین ہم کہتے ہیں, ایک سیڑھی ہے جس پر آپ قدم رکھ کے اور گروتھ کرتے ہو اور آگے جاتے ہو. تو ہو سکتا ہے آپ کا اسپاؤز آپ کو اور بلندیوں کی طرف لے جائے. اگر آپ کا اسپاؤس سلام کرتا ہے تو پروردگار عالم کا آپ شکر ادا کریں گے, واو میرا اسپاؤس گھر میں آ کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کا نام لیتا ہے, دیٹس اٹ. شکر کرنے کے لیے, گریٹیٹیوڈ کرنے کے لیے بہت بڑے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈائمنڈ کی رنگ دے یا آپ کے لیے فلاورز ہی لاتا رہے یا آپ کے لیے بہت بڑے تحفے لائیں, بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو کہ چھوٹی نہیں ہے, ہمیں لگتی چھوٹی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے بھی ہم جو ہے پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسپاؤس کے ذریعے اتنی عظیم نعمتیں مل رہی ہیں. بار الہ خدا وندہ تو دلوں کو آپس میں ملانے والا ہے, ہمارے دلوں کو متحد الفت محبت کے ساتھ رکھ. بحق ختیجۃ الکبریٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے اختلافات ہیں انہیں دور کر دے یا رب یا رب یا رب. طلاق اس منفور عادت کو ہماری کمیونٹی سے ہٹا دے پروردگار عالم. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہماری جو اولاد ہے انہیں باقیات الصالحات بنا, اور ہماری بہت ہی عزیز بہن جن کی وجہ سے ہم یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں, پروردگار عالم اس عبادت کے بانی ہماری شاہین جان کو طول عمر برکت عنایت فرمائے, اور انشاءاللہ پروردگار عالم اسی طرح ہمیں حسین عبادتوں میں ایک دوسرے سے ملاتا رہے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کا ثواب، یہ مجلس کا ثواب اور جو بھی ذکر کیا گیا پروردگار، ہم نذران عقیدت کرتے 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، اسیران کربلا اور یتیمان کربلا کی بارگاہ میں، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو کل مرحوم مومن وہ مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین، مرحومہ زینب بائی بنت شیر علی چیول والا کو پہنچے، مرحوم حاجی یوسف بائی حسین چیول والا، مرحوم حاجی امیر علی ابن اکبر علی مرچنٹ، مرحوم حاجی انور علی اکبر علی لادانی، اور جو بھی مومنہ یہ مجلس میں جڑی ہوئی ہے پروردگار ان کے مرحومین کو پہنچے، اور وہ مرحومین جس کا کوئی دعا یا فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، پروردگار ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمانا، ان کی جو بھی فرائض رہ گئے تیری رحمت کے صدقے میں اسے برطرف فرمانا، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. زيارة أمين الله، زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك أيها الصديق الرشيد. السلام عليك أيها البر الزكي. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة لله وخالصته. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. بأبي أنت وأمي
يا حجة الخصام بأبي أنت وأمي يا باب المقام بأبي أنت وأمي يا نور الله التام. السلام على أبا الأئمة وخليل النبوة والمخصوص بالأخوة. السلام على يعسوب الدين والإيمان وميزان الأعمال وسيف ذي الجلال. السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين الحاكم في يوم الدين. السلام على شجرة التقوى. السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب. جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك. ربي إن شاء الله يا ولي الله، إن لي ذنوبا كثيرا، فاشفع لي إلى ربك، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وإن لك عند الله جاها وشفاعة. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أفضل الأنبياء الله، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله،
السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا سيدتي نسائي ومبشره الأولياء حليفة الورع وزهدي والتفاح الفردوس. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك